نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہۃ قال انکم قوم تجہلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ ابھی آپ نے سورہ اعراف کی آیت 138 سے 142 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہۃ قال انکم قوم تجہلون۔ آیت 138۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون۔ آیت 139۔ ترجمہ: ہم نے اسرائیلیوں کو دریا سے پار کر دیا، پھر یہ ایک ایسی قوم سے گزرے جو اپنے بتوں سے لگے بیٹھے تھے۔ اسرائیلی بولے، موسیٰ ان کے معبودوں کی طرح ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر کر دیجئے۔ فرمایا، واقعی تم بڑے جاہل ہو، یہ لوگ جس کام میں مصروف ہیں وہ برباد ہوگا اور ان کے یہ کام محض بے بنیاد ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ اعراف کی آیت 138 اور 139 کا تفسیر۔ آیت 138۔ اسرائیلیوں کو ایک مجسم معبود کی خواہش۔ حق تعالیٰ شانہ کی ایسی عظیم الشان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود جب اسرائیلی دریا سے پار ہو گئے اور کسی شہر میں لوگوں کو بتوں کے پاس اعتکاف میں بیٹھا ہوا دیکھا تو جاہل اسرائیلیوں نے جھٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر دیا کہ آپ ہمارے لیے بھی ان کے معبودوں کی طرح ایک مجسم معبود بنا دیجئے تاکہ ہم اس حاضر معبود کی عبادت کر کے اپنے اصلی معبود کی عبادت کریں۔ دریا سے پار ہو کر اسرائیلی کنعان سے گزرے۔ وہاں لخم قبیلے کے بت پرست گائے جیسی شکلوں کے بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ ان بتوں کو دیکھ کر ان کے منہ میں بھی پانی بھر آیا اور آپ سے اپنی دلی خواہش کا اظہار بھی کر بیٹھے۔ آپ نے جواب دیا کہ تم اللہ کے جلال سے اور اس کی عظمت و وقار سے محض جاہل ہو۔ وہ جبار و قہار تو شریک و مثال سے بلند و پاک ہے اور مشرکوں سے سخت ناراض ہے کہ اس کا کھا کر اور اس کے بندے ہو کر غیروں کے آگے جھکتے ہیں۔ آیت 139۔ ذات الانوات کا واقعہ، یعنی یہ جس کام میں مصروف ہیں محض بے بنیاد ہے اور ان کے حق میں زہر قاتل ہے۔ ابو واقد رضی اللہ تعالیٰ لیسی فرماتے ہیں، صحابہ کرام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حنین کو جا رہے تھے۔ کافروں نے ایک بیری کا درخت مقرر کر رکھا تھا جہاں اعتکاف کیا کرتے تھے اور اس پر اپنے اسلحہ لٹکا دیا کرتے تھے۔ اس کا نام انہوں نے ذات الانوات رکھ لیا تھا۔ جب صحابہ اس درخت کے پاس سے گزرے تو آپ سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی ایک ذات الانوات مقرر فرما دیا جائے۔ فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نے تو موسیٰ کی قوم جیسی بات کہہ دی کہ ان کے معبودوں کی طرح ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر کر دیا جائے۔ جس پر آپ نے جواب دیا تھا کہ تم اللہ کی عظمت و جلال اور اس کے قہر و عتاب سے محض ناواقف ہو۔ جن کاموں میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں محض بے بنیاد اور تباہ کن ہے۔ اللہ اکبر! تم بھی پہلے لوگوں کے قدم بقدم چلنے لگے۔ قالا غیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین۔ آیت 140۔
وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ آیت 141۔ ترجمہ: فرمایا کیا میں اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی اور معبود ڈھونڈ رہا ہوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام دنیا والوں پر برتری دی۔ یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے بچا لیا جو تم کو انتہائی سخت تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو اپنی بیگار کے لیے زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری زبردست آزمائش تھی۔ یہ تھا ترجمہ آیت 140 141 کا۔ تفسیر: حضرت موسیٰ کا جواب: یہودیوں کو اس کی شرکیہ خیال سے روکنے کے لیے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے انعامات و احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ تم کبھی فرعون کے غلام اور اس کے جور و استبداد کا شکار تھے۔ ان کی نگاہ میں تمہاری کوئی قدر و قیمت نہ تھی اور تم انتہائی ذلت و خواری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ حق تعالیٰ نے تم پر رحم فرمایا، مجھے تم میں مبعوث فرمایا، میں نے اللہ کے حکم سے تمہاری آزادی کا مطالبہ کیا، اللہ نے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمن کو تباہ کر دیا، تم کو اس کے جور و استبداد سے نجات دی اور تمہیں عزت و آزادی عطا فرمائی، پھر دینی اور دنیوی دونوں طرح کی سرداری بھی بخشی۔ تم پر اللہ کے یہ خصوصی احسانات ہیں، انہیں یاد رکھو اور کسی حالت میں بھی اپنے خالق و محسن اعظم کو نہ بھولو۔ یہ ناممکن ہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، اور نہ تم ہی کو اس قسم کا مطالبہ لائق ہے۔ بھلا سچے معبود کے سوا دوسرا کون عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ لہذا خلوص سے اسی کی عبادت کرو۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ آیت 142۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور دیگر 10 راتوں کو ان کا تکملہ بنایا، اس لیے آپ کے رب کا وقت پورا 40 راتوں کا ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے فرما دیا تھا کہ تم میرے بعد لوگوں کا انتظام کرنا اور ہر کام ٹھیک رکھنا اور شریروں کی راہ اختیار نہ کرنا۔ یہ ترجمہ تھا آیت 142 کا۔ تفسیر: موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے ہم کلامی۔ اللہ اسرائیلیوں کو اپنا وہ عظیم احسان یاد دلا رہا ہے جس سے موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ شانہ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا، اور آپ کو ایک مقدس کتاب تورات ملی جس میں آپ کی شریعت کے احکام تفصیل وار موجود تھے اور جو لوگوں کے لیے نور و ہدایت کا سرچشمہ تھی۔ اللہ نے آپ سے 30 دن کا وعدہ لیا، آپ نے ان مبارک ایام میں برابر روزے رکھے۔ جب 30 دن پورے ہو گئے تو ایک درخت کی شاخ توڑ کر مسواک کر لی۔ حکم ہوا کہ 10 دن اور عبادت کر کے 40 دن پورے کرو۔ پھر جب آپ نے یہ 40 دنوں تک کی مدت مکمل کر لی اور طور پر جانا چاہا تو اس وقت قوم پر اپنے بھائی ہارون کو جانشین بنایا اور انہیں تاکید فرما دی کہ اصلاح میں لگے رہنا اور گڑبڑ نہ ہونے دینا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 80 میں فرمایا: اے اسرائیلیو، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے بچا لیا اور تم سے طور کی سیدھی جانب کا وعدہ لے لیا۔ آپ نے ہارون علیہ السلام کو تنبیہ اور یاد دہانی کے طور پر اصلاح و عدم فساد کی تاکید فرمائی تھی، ورنہ خود ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے ایک شریف و معزز نبی تھے جو وجاہت اور رعب و داب کے مالک تھے۔ یہ تھا سورہ اعراف کی آیت 138 سے 142 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔